و این همه لطف و مکرمت اومدم امام رضا تا با تو درد دل کنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آشنائی با حرم مطہر بارگاہ ملکوتی آغا سامن الحجج مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. اس کی دوسری قسم میں ہم آپ کی خدمت میں مسجد گور شاد کے بارے میں درس کریں گے. اس عظیم الشان حرم میں دو مسجدیں ہیں. ایک مسجد بالا سر. مسجد بالا سر 1000 سال پرانی ہے اور سب سے قدیمی ترین مسجد ہے اس حرم کی. مختصر سی مسجد ہے جو امام علیہ السلام جہاں مدفون ہے وہاں ان کے سر مطہر کے ساتھ ایک مسجد ہے. اور اس پورے حرم کا زری کے بعد جو سب سے زیادہ رش والا مقام ہے، سب سے زیادہ مومنین کا اجتماع ہوتا ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر پہنچ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھے، وہی مسجد ہے. اس کو مسجد بالا سر کہتے ہیں اس لیے کہ سر کے ساتھ ہی سر مطہر امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام. اور اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا کہ امام اس انسان اس قریب ترین مقام پر چاہے 2 رکعت صحیح نماز کو انجام دے سکے. اس لیے سب سے زیادہ اجتماع اور رش وہیں پر ہوتا ہے. دوسرا مقام مسجد گور شاد ہے اور مسجد گور شاد وہ مسجد ہے کہ جو خاتون کے نام سے آج سے تقریباً 650 سال پہلے کی بات ہے. یہ مسجد اس وقت بنی تھی. یہ جامع مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے حرم کی اور یہیں پر اعتکاف بھی ہوتا ہے، یہیں پر دعائے کمیل ہے، یہیں پر دعائے توسلی، دعائے نطبہ ہے، یہیں پر مجالس ہے، عزاداری ہے سب. اور اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ تیموریوں کے زمانے میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے اس کی زوجہ ہیں جناب گور شاد، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کی قبر مطہر کے ساتھ ایک متصل مسجد بناؤں. اور وہ مسجد انہوں نے اپنے اعتبار سے اس وقت کے فن کا ایک شاہکار تھا یہ مسجد بنوائی. اس مسجد کے بارے میں ایک داستان بھی ہے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فقط افسانہ ہے یا حقیقی داستان ہے. بہرحال لکھا ہوا ہے کہ اسی مسجد کے معماروں میں سے ایک معمار ایسا تھا کہ جو عاشق ہو گیا جناب گور شاد پر، اس لیے کہ وہ بار بار آتی تھی مسجد کی تعمیرات کا وزٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال اس کی نظر پڑ گئی اور اس کے دل میں ایک عشق پیدا ہو گیا. اس نے اپنے عشق کا اظہار بھی کیا. انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا اس سے یہ کہا کہ تم 40 دن تک اعتکاف کرو، 40 دن تک نماز شب پڑھو، یا 30 دن کا اعتکاف کرو اور نماز شب پڑھو، اس کے بعد آنا میرے پاس. یعنی منع نہیں کیا اسے فوراً. تو اس کے دل میں ایک امید رہی کہ شاید میرا ان سے ازدواج ہو جائے. بہرحال جب 30 دن کا اعتکاف ہو گیا اور وہ 30 دن تک شبوں میں مسلسل نماز شب پڑھتا تھا، کہتے ہیں کہ وہ اب زمین ہی نہیں رہا، وہ آسمانی ہو گیا. اس کا زمین کا عشق ختم ہو گیا، اس کا آسمان کا عشق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اس نے پھر بہرحال چونکہ خاتون تھی اور وہ پہلے سے روزہ بھی کسی، اس لیے اس نے توبہ بھی کی اور اس کے بعد اس کا دل اٹھ گیا. تو یہ اس مسجد کی تاریخ ہے. سب دیکھ سکتے ہیں آپ. صفائی بھی ہو رہی ہے یہاں پر کیونکہ وہاں صفائی ہو رہی تھی، لہٰذا میں تھوڑی سی اپنی جگہ چینج کرنی پڑی اور ہم ایک اور جگہ پر آ گئے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی افسوس کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے بیٹے ہوتے ہیں محمد مسلم اور وہ اپنے ہاتھ میں کیمرہ پکڑ کر اپنے بابا کی مدد کر رہے ہیں. اس وقت میں مسجد گور شاد میں تو ہوں لیکن ساتھ میں بالکل گنبد ہے آپ کا رضی اللہ علیہ السلام. اس لیے یہ جو خاص بات ہے کہ بالکل گنبد کے سامنے اور بالکل مسجد کے مین احاطے پر ہم موجود ہیں. وہ اطلاعی کا بیٹا ساتھ میں یہاں پر ایک ممبر بھی ہے. ممبر ہے، اس کی بھی ایک اپنی زبردست داستان ہے. یہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. استاد محمد خراسانی تھے، انہوں نے خاص یہ ممبر بنایا اور ایک خاصیت اس ممبر کی ایک تو خاص لکڑی ہے اس کی اور کوئی لوہے کی کیل استعمال نہیں ہوئی اس ممبر میں. تو یہ فقط لکڑی کا بنا ہوا ہے اور ایک شاہکار ہے. اور اس کے لیے ان کی نیت یہ تھی کہ یہ امام زمان علیہ السلام کا ممبر میں بنا رہا ہوں. جب مولا تشریف لائیں گے اپنے ظہور کے بعد آقا علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کے حرم میں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ تھے نا سب کو ابن الرضا کہا جاتا ہے، رضا کے بیٹے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی فقط ایک ہی اولاد تھی، امام محمد تقی علیہ السلام. تو ان کو لوگ پہلے کہتے تھے کہ صاحب اولاد ہی نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کو کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ تو لا ولد ہے. پھر امام کیا جب اولاد ہوئی امام تقی علیہ السلام تو امام محمد تقی نے خاص اسی نیت سے اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ میں ابن الرضا ہوں. پھر امام علی نقی علیہ السلام نے کہا میں ابن الرضا ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا میں ابن الرضا ہوں. اور بعید نہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ بھی چاہیں کہ ابن الرضا ہی اپنے آپ کو کہلوائیں. اس لیے یہ گنبد ہے سامنے، یہ مسجد سامنے موجود ہے اور
امام زمان علیہ السلام کا ممبر ہے اور مسجد گور شاد میں جو ممبر امام زمان علیہ السلام ہے اور ان ممبر بنانے والے کی خواہش یہ ہے، تو 200 سال پہلے ممبر بنایا تھا، ایک شاہکار ہے فن تعمیرات کا، کہ انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام جب وقت پر یہاں آئیں گے اپنے ظہور کے بعد تو اس ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کریں۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر ان کے خطاب سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، حرم علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کا خطاب اس ممبر سے ہم سب بیٹھ کر، آپ سب بیٹھ کر سنیں گے۔ اومدم امام رضا تا که تو مهمونم کنی، به سرم دست بکشی یک بار درمونم کنی. اومدم اینجا آقا نوکریمو امضا کنی، چی میشه این درو به روی ما تو وا کنی، منو ردم نکنی، نگاه به بعدم نکنی، منو ردم نکنی، نگاه به بعدم نکنی، زامنه آهور رضا لاله خوشبو رضا. اس مسجد گور شاد کی ایک اور خاص بات ہے، وہی اردو خانہ ہے، ایک دکھائیے گا بیٹا۔ اس اردو خانے کی خاص بات کیا ہے؟ اس وضو خانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب گوھر شاد نے چاہا نا کہ اس مسجد کو بنائیں تو انہوں نے اطراف میں جو گھر تھے، جو بازار تھے، ان سب کو خریدا۔ اس مقام پر ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، اس نے اپنے گھر کو بیچنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بیچوں گی اپنا گھر۔ تو گوھر شاد نے اتنی وہ پاکیزہ تھی اور اتنی صاف دل کی تھی کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتی مسجد بناتے ہوئے۔ یہ ہمارے بڑا پیغام ہے، کبھی ہم کسی مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر کبھی کوئی احتجاج کر رہے ہوں یا کوئی اور ایسا کام جو آؤٹ ڈور کر رہے ہوں، اس میں ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ دین کے نام پر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات کا لائسنس مل گیا کہ جس کی پراپرٹی، جس کے املاک، جس کی وہیکل جو کھڑی اس کو جیسے کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ گھر تو اگر وہ نہیں بیچ رہی، میں زبردستی نہیں کر سکتی، ظلم کرتے ہوئے گھر نہیں لے سکتی، تو اس کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ بعد میں وہ جو خود بوڑھی عورت تھی اس کو احساس ہوا کہ میں نے شاید غلطی کر دی، اس لیے کہ اتنی اچھی مسجد بن رہی ہے اور میں نے کیوں اس ثواب کے موقع کو ضائع کیا۔ تو اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے، بڑے اچھا سا لگ رہا ہے یہاں پر بوندا باندی، اللہ کی رحمت اس کے حرم میں کہ جو اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، امام رؤوف آقا علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام۔ تو یہاں اس مقام کو پھر اس نے اپنے گھر کو دے دیا گور شاد کو، بیچا نہیں، پھر تو اس نے ویسے ہی دے دیا۔ تو پھر اس مقام پر ایک گویا ایک طرح سے ایک الگ سے مسجد بن گئی، ایک الگ سے احاطہ عبادت خانہ بن گیا تھا، جس کو کہتے تھے مسجد پیرزن، بوڑھی عورت کی مسجد۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب وقت گزرتا رہا تو پھر اس مقام پر اسی گھر پہ جہاں اس کا گھر تھا وضو خانہ بنایا گیا۔ آج جو مسجد گور شاد کا وضو خانہ ہے وہ اس بوڑھی خاتون کے گھر کے اندر ہے، جیسا کہ اس زمانے میں اس کا گھر تھا، بعد میں پھر ایک مسجد کا حصہ بنا اور پھر یہیں پر وضو خانہ بنا۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے نام کو باقی رکھنا چاہے اس کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا انشاءاللہ۔ حرم علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کی اگلی قسم آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایک اور چونکہ یہاں پر مسلسل کام ہوتا رہتا ہے، لہٰذا ایک بڑی یہ رو ویڈیو جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بارش ہو رہی ہے، دیکھیے گا یہ سب قالین اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ سارے جو ورکرز ہیں ماشاءاللہ حرم کے جو خادمین ہیں اور والنٹیئرز ہیں وہ سب آ گئے ہیں فوراً سے ان فرشوں کو اٹھانے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسم ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔